وصال نبی سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں کوئی بات آہستہ سے کہی جسے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی جسے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیرے رونے اور ہنسنے میں کیا راز تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ رکھی ہے وہ میں ظاہر نہ کروں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دن کے واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے جبرائیل امین علیہ السلام سال میں ہمیشہ ایک بار قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میں رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اہل بیت میں سے سب سے پہلی مجھے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات سے مجھے خوشی ہوئی اور میں ہنسنے لگی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکایا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ ہوئی اور رونے لگی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت سنایا تو بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے اور کنگن کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اپنی لقطۂ جگر کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدنا نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ہے قبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔